السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کل سبزیوں پر اور پھلوں پر گفتگو کر رہا ہوں، تو اسی ضمن میں آج مارکیٹ میں ایک پھل نیا آیا دیکھا جسے آپ لوگ پپیتا کے نام سے جانتے ہیں۔ بہترین اللہ کی نعمت ہے اور بہت ہی بہترین افادیت کا مالک ہے۔ پپیتا کا مزاج محترم بہن اور بھائیوں عضلاتی غدی ہے، یعنی خشک اور گرم۔ بظاہر استعمال کرنے سے پپیتا جو ہے وہ ہمارے سودا کو صفرا میں بدلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خشک گرم کا مطلب۔ جب خشک سرد کہا جاتا ہے نا، تو اس سے ہماری بلغم جو ہے وہ سودا میں بدل کر جمع ہوتی رہتی ہے۔ جب خشک گرم کہا جائے تو جمع ہوا سودا جو ہے وہ پگھل کر صفرا میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں مزاج۔ تو یہ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ تو پپیتا حسب ضرورت ہم کھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آج کل دو قسم کا پپیتا نظر آ رہا ہے۔ ایک وہ پپیتا ہے جس کے اندر بیج ہے ہی نہیں ہے، یہ فارمی پیوندکاری سے تیار کردہ ہے۔ اس کے مزاج پر بھی مجھے شک ہے کہ یہ پتہ نہیں عصابیت میں چلا جائے یا غدی عصابی رہ جائے۔ نہ تو اس میں پپیتے والی کڑواہٹ ہے، نہ ہی اس میں پپیتے والی نرمائی ہے، یعنی لطافت ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پھٹ یا کوئی پھیکا خربوزہ ہو۔ تو میں اپنے نفسوں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس پپیتے کو وہ پپیتا نہیں سمجھتا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ لہذا احباب سے گزارش ہے کہ لیتے ہوئے آپ پھل والے سے پوچھ لیں یا کٹوا لیں، جس کے اندر بیج نہیں ہے نا۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، بارہا لایا دھوکہ نکلا، گھر آیا تو بیج بھی نہیں نکلے، نہ وہ اس کے اندر لوبریکیشن ہے جو کہ اس کے بیجوں کے ساتھ ہوتی ہے، نہ اس کے چھلکے کے اندر مقصد ہے کوئی لطافت ہے جو انسان اپنی جلد پہ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ پپیتے کو پہچان کر لیجئے گا تو جس کے اندر سے بیج نکلیں، بیجوں کے اندر لیس ہو اور پھر چھلکا اتاریں تو اس میں بہت ساری ایلو ویرا کی طرح جیل سی ہوتی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے اور ماؤں سے بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جن کے چہرے پہ سختی ہے اور بہت ساری خشکی رہتی ہو، جلد پھٹ جاتی ہو، یہ خالی پپیتے کا چھلکا اس کی جھاگ چڑھا کر وہ لے لیا کریں، یا خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر اسے کسی مکھن یا آئل میں یا کسی چیز میں مکس کر کے وہ لیپ کر لیا کریں تو بہترین ہزار کریموں سے بہتر ہے۔ لیکن پپیتے کا بیج جو ہے اسے کھانا نہیں چاہیے۔ پپیتے کا بیج اس کے اندر ازراکی یعنی کچلے کے اثرات موجود ہوتے ہیں، زہریلے۔ اس کے ادویاتی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اسے ایک بہترین طبیب ہی استعمال کر سکتا ہے۔ پپیتے کا بیج کھانے سے گریز کرنا چاہیے، یا کوئی بچے کے سامنے کاٹیں تو بچہ بیج نہ کھا جائے، اس سے آپ پرہیز کریں۔ اس کا مزاج خشک اور گرم ہوتا ہے، یہ دل کو تقویت دیتا ہے اور کیمیاوی طور پر جگر میں صفرا کی حدت بڑھا دیتا ہے، اور جو ہے مشینی طور پر یہ دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے۔ اعصابی مریضوں کے لیے یہ بہترین ہے، الٹی کے لیے بہترین ہے، پوٹیوں کے لیے بہترین ہے، ہیضے کے لیے بہترین ہے، پیٹ درد کے لیے بہتر ہے، آنتوں میں گیس اور قبض اور ریا ہو اس کے لیے بہترین ہے۔ اور عام طور پر یہ جب جگر کو گرم کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ خون کے پیدا کرنے میں بھی یہ معاونت کرتا ہے، نئے خون کے بننے میں بھی یہ معاونت کر سکتا ہے، جگر کو چونکہ قوت دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، پپیتے کے ذائقے کے اندر جو ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے، یہی اس کی خشکی گرمی کی علامت ہے۔ اور جس کسی دوست نے بھی پپیتا کبھی جی بھر کے کھایا ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس کی جلد ہمیشہ نرم و ملائم رہتی ہے۔ اسے کسی ویزلین کی، کسی کولڈ کریم کی، کسی وٹامن ای کے کیپسولوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے سر سے پاؤں تک جسم نرم اور ملائم رہتا ہے۔ خشکی کے جتنے مریض ہیں نا، خشکی سردی کے سوداویت کے یا عصابیت کی وجہ سے ٹھنڈک سے جسم جو اکڑ جاتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ جلدی امراض میں بھی ٹھیک ہے، معدی امراض میں بھی ٹھیک ہے، جگر میں بھی بہترین خون پیدا کرنے کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے، اور پھر ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے۔ شوگر والوں کے لیے جو کم میٹھا پپیتا ہو
وہ بھی بہتر ہے، اور وہ حسب منشا بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کڑواہٹ اس کے مٹھاس کو بڑھنے نہیں دیتی۔ اس لیے بعض بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو پپیتا اچھا نہیں لگتا، کہتے نہیں اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے فائدے کو دیکھیں گے تو وہ دوان بھی استعمال کریں گے، تو کم از کم آدھا پپیتا، ایک پپیتا وہ کھائیں گے۔ اگر کنٹینیو 10-12 دن کھائیں گے تو اس کے واضح اثرات باڈی پر تبدیلی آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو ضرور آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا عنوان میرا۔ جیسے جیسے کوئی پھل مجھے نظر آتا جائے گا موسم کے لحاظ سے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آ کر آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، کون کھائے کون نہ کھائے۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطلب ابن طبیب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔